السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹوری آف عیسیٰ علیہ السلام پارٹ 3۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزات کا تحفہ۔ بعض قرآنی مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور اجازت سے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ کل 4 لوگوں کو زندہ کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست جس کا نام اعظم تھا، ایک بوڑھی عورت کا بیٹا، ایک عورت کی اکلوتی بیٹی اور ایک آدمی جس کا نام سام ابن نوح تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تینوں کو واپس لائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، تو کفار نے الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حال ہی میں مرے تھے اور جن لوگوں سے جھگڑا ہوا تھا وہ واپس لائے تھے کہ شاید یہ لوگ بالکل نہیں مرے بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کفار نے عیسیٰ علیہ السلام کو سام ابن نوح نامی شخص کو زندہ کرنے کا چیلنج دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام چیلنج سے باز نہیں آئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے دعوے داروں سے کہا کہ وہ اسے میت کی قبر کی طرف اشارہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آدمی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دعا کی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بھورے بالوں والا سام ابن نوح اپنی قبر سے باہر نکلا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے پوچھا، تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے جبکہ تمہارے زمانے میں بڑھاپا نہیں تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، اے روح اللہ، میں نے سوچا کہ قیامت کا دن آ گیا ہے، اس دن کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزات دکھائے، جیسے بچپن میں بات کرنا، مٹی کے پرندے میں زندگی کا سانس لینا، اسے زندہ کرنا، اندھے اور جذام کے مریض کا علاج، مردوں کو زندہ کرنا۔ اس کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں سے پوشیدہ تھا، وہ ہر اس سوال کا جواب دے سکتے تھے جو کسی سے پوچھے، اس حد تک کہ وہ جانتا تھا کہ لوگوں نے کیا کھایا ہے اور انہوں نے اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا ہے، آسمان سے کھانے کی میز۔ یہ معجزات قرآن کی درج ذیل آیات میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، عیسیٰ ابن مریم، تم پر اور تمہاری والدہ پر میرے احسان کو یاد کرو، اور جب میں نے تمہارے پاکیزگی کے جذبے سے تقویت بخشی تھی کہ تم لوگوں سے گہوارہ میں بات کرتے تھے، اور جب تم بڑے ہو گئے تھے میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم نے میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بنائی اور تم نے اس میں پھونک ماری اور میرے حکم سے وہ پرندہ بن گیا، میری رخصت پیدائش سے اندھے اور کوڑی، اور جب تم نے مردوں کو زندہ کیا، اور یاد کرو کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان میں سے ان کے بارے میں واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، فرمایا یہ سری جادو کے سوا کچھ نہیں، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کو مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لانے کی وحی کی تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت، سورہ مائدہ آیت 110 سے 111 اور 49 سے 51 میں یہ معجزات دہرائے گئے ہیں۔ یہ آیت اہم طور پر اس جملے کو دہراتی ہے، میری اجازت سے، یعنی یہ معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت سے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے جس نے آزادانہ طور پر عمل کیا اور مردوں کو زندہ کیا تھا، جن چیزوں کو زندہ کیا، بلکہ یہ اللہ کی قدرت اور اجازت سے ہے جس نے اسے ایسا کرنے کے قابل بنایا۔ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو، یقیناً یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ سورہ آل عمران آیت 49۔ چھٹا اور آخری معجزہ جس کے بارے میں ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ عیسائی عقیدے میں دی لاسٹ سپر کے نام سے مشہور ہے، اسلامی روایت ہے، اور اس تقریب کو ٹیبل اسپورٹس یا دی فیسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی 5ویں سورہ مائدہ کا عنوان ہے۔ پیروکاروں کے لیے ایک دعوت۔ 30 دن کے روزے کے بعد جس کا حکم عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں دیا، سبحانہ وتعالیٰ مومنین نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اپنے افطار کے لیے آسمان سے کھانا مہیا کرے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتارنے کو تیار ہے؟ سورہ مائدہ آیت 112۔ اس آیت کے مفسرین بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسولوں کی نیت اچھی نہیں تھی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آسمان سے کھانا مہیا کرنا ممکن ہے،
اس کے سوال کو بے عزتی کی علامت کے طور پر دیکھا گیا، اس کی صلاحیت کو چیلنج کرنا اور نبی سے ایک اور معجزانہ مانگنا، کیونکہ ان میں ایمان کی کمی تھی۔ اس کو پہلے کی آیت کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تمام مختلف نشانیوں و معجزات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس ناشکری نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے ڈانٹنے پر اکسایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ سورہ مائدہ آیت 112۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں اور ہمارے دلوں کو تسلی دیں اور جان لیں کہ آپ ہمارے ساتھ سچے ہیں اور اس کے گواہوں میں شامل ہو جائیں۔ سورہ مائدہ آیت 113۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا، اے اللہ ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان بھیج دے جس میں ہمارے لیے عید ہو، ہم میں سے پہلے اور آخری، اور تیری طرف سے نشانی کے طور پر ہمارے لیے رزق عطا فرما، واقعی بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 114۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اسے تم پر ضرور نازل کروں گا، پھر تم میں سے جو کافر ہوگا میں اسے ایسا عذاب دوں گا جس سے دنیا میں کسی کو نہ دوں گا۔ سورہ مائدہ آیت 114۔ یہ ایک تنبیہ کے طور پر آیا، نعمت جتنی اچھی ناشکری کی لعنت اتنی ہی بری۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی شخص کو اپنے تحفے عطا کرتا ہے تو یہ امتحان ہوتا ہے کہ آیا ہم شکر گزار ہوں گے اور اس کی نشانیاں دیکھیں گے کہ یا نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے الخضر کا امتحان تھا، اور اس طرح اللہ کے حکم سے سبحانہ وتعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جنت کے کھانوں کے ساتھ ایک شاندار دعوت دی گئی۔ اس کا تعلق ہے ہزاروں لوگوں نے آسمان سے اتارے گئے کھانے کو کھلایا، پھر بھی انہوں نے اسے کبھی ختم نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت علیہ السلام۔ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا تو اکثر ان سے کفر اور انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ ان انبیاء کو ڈرانے، دھمکانے اور غنڈہ گردی کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی مخلصانہ دعوتوں کو خاموش کرنے کی کوشش کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم جب یہ کوششیں لامحالہ ناکام ہوئیں تو انہوں نے اپنے پیغام کو ختم کرنے کے لیے تشدد کا سہارا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب نے مزید پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا، اعلیٰ پادریوں کو ان کے گھٹتے ہوئے اثر و رسوخ کا خوف بڑھتا گیا۔ انہوں نے اپنے ادارے کو ممکنہ خطرے دیکھا۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے اس کے خلاف سازش کی، اس پر جادو ٹونے اور موسوی قانون کی خلاف ورزی اور شیطان کے ساتھ بیعت ہونے کا الزام لگایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگانے اور بدنام کرنے کی یہ تمام کوششیں ناکام ہوئیں تو انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ انہوں نے ان کی موت کی سازش کے لیے خفیہ ملاقاتیں کی۔ یہاں وہ ایک منصوبے کے ساتھ آئے تھے، چونکہ ان کے پاس موت کی سزا دینے کا اختیار نہیں تھا۔ اس لیے پادریوں نے رومی گروند کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ان دعووں سے گھبرا کر اور کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ ہونے پر گورند نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شاگردوں میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اجلاس میں موجود تھا جب انہوں نے اسے قتل کرنے کی سازش کی۔ وہ بولا، اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا تو تم مجھے کیا دو گے؟ کونسل نے چاندی کے کچھ شکلز کی تجویز پیش کی اور وہ 30 شکل پر متفق ہونے تک آگے پیچھے بات چیت کرتے رہے۔ تاہم قرآن نے یہود کی داستان کی تحقیق نہیں کی ہے اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ واقعی کیا ہوا ہے۔ بائبل کے مطابق فوج عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئی تھی۔ انہوں نے اسے کوڑے مارے، اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس پر تھوکا۔ انہوں نے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا تاکہ اس کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی سلیب اڑائی جائے۔ اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ سرداروں اور بزرگوں نے پھر مذاق کیا، اس نے دوسروں کو بچایا۔ انہوں نے کہا، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، اسے اب سلیب سے نیچے آنے دو اور ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ سلیب پر مر گیا۔ 3 دن بعد دوبارہ زندہ کیا گیا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ تاہم قرآن ایک مختلف اکاؤنٹ پیش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ان کے اس قول کے لیے کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو، اللہ کے رسول کو قتل کر دیا اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس کو ان سے مشابہ کیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں گمان کے سوا کچھ نہیں جانتے، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ سورہ نساء آیت 157 سے 158۔ مزید برآں سورہ آل عمران آیت 55 میں کہا گیا ہے، اور یہ اس کی تدبیر کا حصہ تھا جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ میں تمہیں یاد کروں گا
اور اٹھاؤں گا میری طرف اور تمہیں کافروں سے پاک کر دے گا اور تمہارے پیروکاروں کو قیامت کے دن تک کافروں پر فضیلت دے کر پھر تم میری طرف لوٹ کر جاؤ گے اور تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اسلامی عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ کیا اور بچایا سبحانہ وتعالیٰ۔ بعض قرآنی مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیام کرنے والا تھا جسے ان کے مشابہ بنایا گیا تھا اور اس کی جگہ مسلوب کیا گیا تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد پر یقین رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں سے مریم کا بیٹا عادل منصف کے طور پر نازل ہوگا۔ وہ صلیبیں توڑ دے گا، سوروں کو مار ڈالے گا، جزیہ کو ختم کر دے گا اور دولت اس حد تک بڑھے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم 155۔ علیہ السلام کے پرستار۔ قرآنی نقطہ نظر سے یہود عقیدے کی اہم غلطی عیسیٰ علیہ السلام جیسے بعض انبیاء کا انکار تھا جو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس کے برعکس عیسائیت میں خرابی عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میں مبالغہ آرائی الوہیت کو بیان کرنے اور خدا کے ساتھ شریک بنانے میں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب تک وہ زندہ تھے کبھی اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے شاگردوں میں سے کسی نے ایک سمجھا، اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اصل صحیفے اسے انحراف زیادہ واضح ہوتا چلا گیا۔ اس نے اس کے صحیفوں کی ساکھ کو داغدار کر دیا، کیونکہ عبادت اور قانون کا طریقہ انسان متعین نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان اختلافات کو دور کرنے اور اپنے کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بار پھر اپنی آخری وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کرنے پر آمادہ کیے۔ قرآن نصیحت کرتا ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کچھ نہ منسوب کرو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول تھے اور اس کا حکم ہے کہ اس نے مریم کو اور اس کی طرف سے ایک روح جو مریم کے حاملہ ہونے کا باعث بنی پہنچایا۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ایک ہی ہے، اس کی شان سے اس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں و زمینوں میں اللہ ہی کافی ہے۔ سورہ نساء آیت 171۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں، بہت مہربان رب نے اپنے لیے ایک بیٹا بنایا ہے، یقیناً آپ نے ایک شیطانی بیان دیا ہے۔ یہ ایک ایسی عفریت ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس پر پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ اس وقت گر پڑیں کہ خدائے رحمان کو بیٹا قرار دیا جائے۔ رحمان رب کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ بیٹے بنائے۔ آسمانوں و زمینوں میں کوئی نہیں مگر وہ رحمان رب کے پاس بندہ بن کر آئے گا۔ بے شک اس نے اس کو گھیر رکھا ہے اور ان سب کو شمار کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ بے شک بڑا مہربان رب ان قریب ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے دائمی محبت پیدا کر دے گا۔ سورہ مریم آیت 88 سے 95۔ ایک اور سورہ میں مزید کہا گیا ہے، بے شک جنہوں نے کہا مسیحا ابن مریم وہ یقیناً خدا ہے، کافر ہو گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو کون غالب کر سکتا ہے؟ اگر وہ مسیح کو ہلاک کرنا چاہتا، مریم کا بیٹا اور اس کی ماں اور وہ سب جو زمین پر ہیں، کیونکہ آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہی اللہ کی ملکیت ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے پیارے ہیں۔ ان سے پوچھو تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ تم وہی ہو جس کا وہ چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کتاب کے ایک طویل وقفے کے بعد، جس میں کوئی رسول نہیں آیا آپ کے پاس، ہمارا رسول ایمان کی تعلیم کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا۔ اب یقیناً تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ سورہ